بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان وكفى به نعمة، ولك الحمد على نعمة القرآن وكفى به نعمة، ولك الحمد على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى به نعمة. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، بزرگوں، گزشتہ سٹرڈے کو اس مسئلے کا مذاکرہ ہوا تھا کہ جب ہمارے کسی بھائی کا یا کسی بہن کا انتقال ہو جائے تو چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، رشتہ دار ہو تو حق اور زیادہ ہے، والدین ہو، اپنے بھائی بہن ہو تو صلہ رحمی کے اعتبار سے بھی حق ہے. اور نہ کوئی بھی ایمان والے کا انتقال ہو جائے تو ایمان والے کے انتقال کے بعد ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حق یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس کی جنازے کی اتباع کی جائے، اس کے تجہیز و تکفین میں، غسل وغیرہ میں، نماز میں شرکت کی جائے. اور الحمدللہ یہ دین اور شریعت جو ہے، ہمارا ہر عمل اخلاص کے ساتھ جب ہوتا ہے تو اس کے اوپر بڑے بڑے اجر و ثواب، مسائل بھی ہیں، فضائل بھی ہیں. اور الحمدللہ ہر عمل کی برکت سے اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے اور ہمارے آخرت کا ذخیرہ بھی بنتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم اور بہت ضروری مسئلہ ہے کہ کسی کی تجہیز و تکفین میں اور کسی کی نماز جنازے میں شرکت کی جائے. اگرچہ یہ فرض کفایہ ہے، چند لوگوں کے ادا کرنے سے بھی سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن میری اس میں شرکت ہو جائے تو میری سعادت مندی ہے، اور میرے لیے موقع ہو تو میں اس سعادت مندی سے اپنے آپ کو کیوں محروم کروں. موقع ہے، جا سکتا ہوں، شرکت کر سکتا ہوں، ٹائم ہے تو ضرور شرکت کی جائے. اس کے بڑے فوائد بھی ہیں، بڑے فضائل بھی ہیں اور بڑی عبرت کی جگہ بھی ہے. انسان جب دوسرے کی موت کو دیکھتا ہے، دوسرے کو غسل دیتا ہوا دیکھتا ہے، کفن پہناتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنی موت یاد آتی ہے. اور مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو اپنی موت یاد آ جائے اور اپنی موت اور اپنے آخرت کی تیاری کرے.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کسی زمانے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبروں کی زیارت سے منع فرمایا کرتے تھے، مگر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فزوروہا، اب میں تم کو کہتا ہوں کہ جاؤ قبرستان جاؤ، قبروں کی زیارت کرو، تاکہ تم کو قبرستان میں جا کر ان لوگوں کا حال دیکھ کر اپنے حال کے اوپر کچھ اس سے عبرت حاصل ہو۔ قبروں کی زیارت کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ قبروں کی زیارت کرنے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے ان کے دلوں کے اندر پران اور دنیا سے وہ چلے گئے، انسان ان کو دیکھ کر اپنے بارے میں یہ فکر کرنے لگتا ہے کہ میں بھی بڑے بڑی پلاننگ کر رہا ہوں اور بڑے بڑے امیدیں باندھ کر بیٹھا ہوا ہوں، کیا معلوم کہ کس وقت میرے پاس بھی موت کا فرشتہ آ جائے اور میں بھی اپنی دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، جس کے لیے میں اپنا پوری صلاحیتیں لگا رہا ہوں اور موت سے بالکل بے فکر پڑا ہوا ہوں اور آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، بس صبح اور شام میری دنیا اور دنیا کی مال و دولت اور دنیا کی زندگی کے بنانے میں خرچ ہو رہی ہے، میری موت آ گئی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ قبر میں یہ مال تو ساتھ آنے والا نہیں ہے، دنیا کے عہدے وہاں کام آنے والے نہیں ہیں، یہ دنیا کی چہل پہل وہاں سب ختم ہونے والی ہے، قبر تو وحشت کی جگہ ہے، تنہائی کی جگہ ہے، یہاں پارٹیاں ہیں اور یہاں ہنسنا اور کھیلنا کودنا ہے، قبر میں تو جا کر تنہا بالکل پڑے رہنا ہے، وہاں کا جو ذخیرہ ہے یہ اعمال ہے، وہاں کا جو سفر کا توشہ ہے یہ ہمارے دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی فکر ہے۔ تو دوستو بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فَإِنَّهَا تُزَاحِدُ فِي الدُّنْيَا، قبروں کی زیارت کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے اور آخرت کی طرف وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اور آخرت یاد دلاتی ہے، لہذا اپنے بھائی بہنوں کی جنازے میں شرکت کرنا، اس کے بڑے بڑے فضائل ہیں، غسل دینے کی مستقل فضیلت، کفن پہنانے کی مستقل فضیلت، نماز جنازے کی مستقل فضیلت، تدفین میں شرکت کی جائے اس کی مستقل فضیلت، جو لوگ قبر میں اتر رہے ہیں اس کے لیے مستقل فضیلت، اللہ اکبر۔ یہ دین ایسا پیارا دین ہے اور ایسا الحمدللہ مکمل اور کمپلیٹ الحمدللہ ایسا طریقہ حیات ہم کو دیا گیا ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل اور ہمارا کوئی بھی کام الحمدللہ حسن نیت کے ساتھ کیا جائے تو وہ آخرت کا اور ہمارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کے بڑھنے کا سبب ہی سبب ہے، اور آخرت کے بنانے کے اللہ رب العزت نے بے شمار ہزاروں چانسز دے رکھے ہیں کہ انسان کسی بھی طریقے سے آخرت کی زندگی کو بنا لے، اپنے سفر آخرت کا کچھ توشہ لے لے اور اپنے سفر آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائے۔ تو قبروں کی زیارت کے یہ دو مقصد ہیں، وہاں جا کر انسان کو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے، اس لیے قبرستان جانا اور جاتے بھی رہنا چاہیے، بلکہ والدین ہوں، ہمارے والدین ایسی جگہ پر دفن ہیں جہاں ان کی قبروں پر جانا ہمارے لیے آسان ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد بھی فرمایا، فرماتے ہیں قال من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ، جو شخص اپنے والدین کی قبر کی، اگر کسی کو یہ سعادت مندی حاصل ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے اس کے والد کی قبر بھی وہیں ہے، اس کی والدہ کی قبر بھی وہیں ہے، اور دونوں کی قبروں کی وہ زیارت کر سکتا ہے، جا کر کچھ پڑھا کر ایصال ثواب کرنے کا موقع مل سکتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے وہاں جا سکتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں ہے، بیچارہ دور پڑا ہوا ہے اور والدین کی قبریں کہاں سے کہاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر موقع ہو والدین کی قبر کی زیارت کا، دو کا یا ایک کا، تو ضرور کیا جائے، ہر ویک میں ایک مرتبہ، جمعہ کا دن ہو تو اور زیادہ بہتر اور زیادہ افضل۔ تو اس کی برکت سے غفر لہ وکتب برا، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ اپنی زندگی کے اندر والدین کا نافرمان رہا ہو اور ان کو تکلیف پہنچاتا رہا ہو اور اسی حالت کے اندر وہ دنیا سے چلے گئے ہوں، تو اس حالت میں دنیا سے چلے جانے کے نتیجے کے اندر یہ اگر مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں اور استغفار کرتا رہے گا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے اس کو نیک
اور ان کا مطیع اور فرما بردار لوگوں میں سے لکھ دیں گے۔ تو الحمدللہ قبروں کی زیارت سے اپنی قبر بھی بنتی ہے اور اپنی قبر کی تیاری کی اور عبرت کی توفیق بھی ملتی ہے۔ اور اصل بات یہی ہے، قبرستان جا کر انسان کو اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ وہاں جا کر بھی انسان دنیا کی باتوں میں لگا رہا ہے۔ ہم تدفین کے لیے گئے ہیں اور وہاں بھی باتیں ہی باتیں، تو اس کے اوپر تو بڑی سخت باتیں آئی ہیں، بزرگوں نے بڑی سخت باتیں لکھی ہیں۔ اس کو تو ہم مذاکرے میں لائیں تو اس سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اللہ پاک ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہر ایک کو وہاں جا کر اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہونے کی اور کچھ پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں ہمارے لیے بربادی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ وہاں جا کر ہم کو قبر سامنے ہے، تدفین میں شامل ہے، دفن کر رہے ہیں، پھر بھی ہم کو اپنی موت یاد نہ آئے تو پھر کب یاد آئے گی؟ ایسے موقع پر بھی انسان عبرت حاصل نہ کرے تو پھر کب اس کو عبرت حاصل ہوگی؟ اللہ میرے اور آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے قبرستان میں جانے کا موقع مل رہا ہو، خود گئے ہوں یا الحمدللہ کسی جنازے میں شرکت کا موقع ملا ہو، تو وہاں جا کر بس خوب پڑھنا چاہیے۔ کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، کلمہ شہادت پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، قل هو اللہ شریف پڑھتے رہیں۔ سب کو یہ باتیں تو یاد ہوتی ہیں۔ سورہ یاسین شریف یاد ہو تو سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، اس کے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ وہاں جا کر کچھ عبرت ہو، کچھ آنکھوں سے آنسو آ جائے، اندر اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو بنانے کی، آخرت کی تیاری کی فکر کریں۔ یہ مقصد ہوتا ہے قبرستان میں جانے کا۔ وہاں جا کر بھی دنیا کی باتوں میں اگر ہم لگے رہیں تو پھر اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال قبروں کی زیارت کرنا بھی بہت اہم ہے، جنازے میں شرکت کرنا بھی بہت اہم اور ضروری ہے۔ تو گزشتہ یہ مسئلہ تذکرہ ہوا تھا کہ الحمدللہ جنازے میں شرکت کے موقع کے اوپر ہم شروع سے شریک ہوتے ہیں عام طور پر، اور شروع سے آخر تک امام کے ساتھ ہم کو پوری نماز جنازہ مل جاتی ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ذرا ہم لیٹ پہنچے اور نماز جنازہ شروع ہو چکی ہے اور درمیان میں ہم شریک ہو رہے ہیں، تو ہم فرض نمازوں کے اندر روزانہ جماعت میں شریک ہوتے ہیں۔ تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن بعض مرتبہ انسان کو کوئی حاجت پیش آ گئی، دیر ہو گئی، 1 رکعت 2 رکعت مس ہو گئی، تو ہم روزانہ اور اکثر یہ مسائل ہمارے سامنے رہتے ہیں۔ لیکن جنازے کی نماز میں کس طریقے سے اگر ہم بعد میں پہنچے ہوں تو کیا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہم کو کس طرح اپنی نماز کو پوری کرنی چاہیے۔ تو گزشتہ سیٹرڈے اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ اگر ہم نماز جنازہ میں دیر سے پہنچے اور امام نماز شروع کر چکا ہے، کتنی تکبیر امام نے کہی ہم کو کچھ معلوم نہیں، دیر سے پہنچے تھے، تو ہم کیا کریں جا کر؟ تو اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ لکھا ہے کہ ہم جاتے ہی شریک نہ ہو جائیں، بلکہ امام کی تکبیر کا انتظار کر لیں۔ بہتر طریقہ یہی ہے، امام کی تکبیر کا انتظار کر لیں۔ اگر ہم اسی وقت پہنچے ہوں تو جب امام تکبیر کہے اس کے ساتھ تکبیر کہہ دیں، اس کے ساتھ، اور پھر جتنی تکبیریں امام کے ساتھ مل جائیں، 4 تکبیریں ہمارے نماز جنازہ میں فرض ہیں، اور درمیان میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے، پہلی تکبیر کے بعد، دوسری تکبیر کے بعد، تیسری تکبیر کے بعد، یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اصل 4 تکبیریں نماز جنازہ میں فرض ہیں، لہذا امام کے ساتھ جتنی بھی تکبیریں مل جائیں اور جس تکبیر کے اندر ہم شریک ہو جائیں، تو بس امام کے ساتھ ہم کو جتنی تکبیریں ملی ہیں اس کو ہم یاد رکھ لیں۔ اگر ہم امام کے ساتھ 2 تکبیریں ملی ہیں، تو اگر دیر سے پہنچے ہم تو امام کی تکبیر کا انتظار کر لیں، جب امام تکبیر کہے پھر اس کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے ہم شریک ہو جائیں۔ اور اگر کوئی پہلے سے بھی شریک ہو جائے تو خیر، شریک ہو گیا تو ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد امام کے ساتھ جتنی تکبیریں کہی گئی ہوں گی اس کا اعتبار ہوگا۔ تو اس شرکت کے بعد ایک اس نے تکبیر کہی تھی، تو یہ تکبیر جو اس نے تنہائی میں کہی ہے، الگ کہی ہے، اس کو شمار نہ کرے، 4 تکبیروں میں اس کو شامل نہ کرے، بلکہ امام کے ساتھ جو تکبیر ملے اس کو پہلی تکبیر سمجھے، اور اس کو پہلی تکبیر سمجھتے ہوئے اب امام کے ساتھ 2 تکبیریں مل گئیں اور امام نے سلام پھیر دیا، تو بس یوں سمجھے کہ مجھ کو 2 تکبیریں ملی ہیں اور میری 2 تکبیریں باقی ہیں۔ امام نے سلام پھیر دیا، اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد میری جو 2 تکبیریں چھوٹ گئی ہیں ان کو میں 2 تکبیروں کو کس طرح پوری کروں؟ تو گزشتہ بتایا گیا تھا کہ جنازے کی نماز کے صحیح ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جنازہ ہمارے سامنے ہو۔ اگر امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم تکبیر کے بعد اپنا پڑھنا شروع کر دیں گے تو لوگ تو فوراً جنازہ لے کر چلنا شروع کر دیں گے، لہذا اس کے نماز کی تکمیل کا اور پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہم بس خالی تکبیر کہہ دیں۔ امام کے ساتھ 2 تکبیریں ملی تھی، 2 تکبیریں چھوٹ گئی ہیں، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرنے سے نہیں، امام سلام پھیر دے گا تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی اور ہم الگ ہو جائیں گے،
تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد 2 تکبیریں چھوٹ گئی ہیں، تو بس خالی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہو گیا، بس خالی تکبیر کہہ دے گا تو اس کی 4 تکبیریں ادا ہو جائیں گی اور نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ امام کے ساتھ 1 تکبیر ملی ہے اور 3 تکبیریں چھوٹی ہیں، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد 3 تکبیریں کہہ دیں گے۔ غرض ہے کہ امام کے ساتھ جتنی تکبیریں ملی ہیں اس کو شمار کرتے ہوئے جتنی تکبیریں باقی ہوں وہ باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہہ دی جائیں، انشاءاللہ ہماری نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی اور نماز جنازہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، اللہ قبول فرمائے۔ تو بہرحال یہ 4 تکبیریں فرض ہیں، ان 4 تکبیروں کا ادا ہو جانا نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد نماز جنازہ کے بعد جنازہ لے کر چلا جاتا ہے۔ بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز جنازہ سے پہلے، جیسے ہمارے ناظر میں ہوتا ہے، انسان عموماً وہاں تو جنازہ جہاں بھی گھر سے اٹھتا ہے وہاں بھی گھر سے اٹھتا ہے، لیکن ہر جگہ کی ترتیب الگ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو کاروں کے اندر چلے جاتے ہیں، لہذا قبرستان تک جنازوں کو کندھوں پر لے جانے کی یہاں شکل نہیں، بریک بند کے اندر کسی جگہ ہو تو ہو، واللہ علم، قریب جگہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اپنے کندھوں پر لے جاتے ہو۔ تو بہرحال جہاں کندھوں پر نماز جنازہ سے پہلے لے جایا جا رہا ہو یا نماز جنازہ کے بعد پھر کندھوں پر تدفین کے لیے لے جایا جا رہا ہو، تو جنازے کے ساتھ چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ جنازے کے ساتھ چلنے میں 2 باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنازے کو کندھا دینا، یہ بھی ایک مستقل عمل ہے اور اس کی بھی فضائل ہے اور اس کی بھی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک عمل تو یہ ہے، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ جنازہ متبوع ہے، ہم تابع ہیں، لہذا متبوع اور تابع کے اعتبار سے بھی اس کا بھی ہم کو خیال کرنا ہے۔ تو متبوع اور تابع کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے حکم کہ متبوع آگے ہوتا ہے، تابع پیچھے ہوتا ہے۔ ہمارے جو مخدوم ہیں، جو ہمارے پیش رو ہیں، ہمارے قائد ہیں، تو ان کو ہم آگے رکھتے ہیں، ہم پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ لہذا نماز جنازے کے ساتھ چلنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، اگر کندھا دینے کا ہم کو موقع مل گیا ہے اور کندھا دے چکے ہیں، اب جنازے کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، تو افضل طریقہ یہ ہے کہ ہم پیچھے چلیں۔ البتہ کندھا ابھی ہمارا دینا باقی ہے، اور کندھا دینے کی نیت سے، کندھا دینے میں بھی چاروں طرف ہو جائے تو بہت اچھی طرح 4 پائے ہوتے ہیں، ہر پائے کے اوپر ہم کو موقع مل جاتا ہو 4 مرتبہ 4 جگہ پر، اس تو بہت اچھی بات ہے۔ بعض مرتبہ ازدحام اور رش بہت ہوتا ہے، موقع نہیں ملتا، تو جتنا موقع مل جائے، تو اگر کندھا دینے کے لیے ہم آگے جا کے لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ ٹھیک ہے کہ ہمارا مقصد اس وقت جنازے کو قبرستان تک پہنچانا ہے اور اس میں مدد کی اور تعاون کی ضرورت ہے، کندھا دینے کی فضیلت بھی ہے، لہذا اس وجہ سے میں آگے بڑھ گیا ہوں، تو اور رائٹ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن کندھا دے چکا ہوں میں، تو اب بہتر یہ ہے کہ ہم پیچھے آ جائیں اور پیچھے چلیں، اس لیے کہ پیچھے چلنے کے بارے میں آتا ہے، نور الرضا ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں والمشی خلفها افضل من المشی امامها، جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے جنازے کے آگے چلنے سے، اور اس کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کفضل صلاۃ الفرض علی النفل، آگے چلنا اور پیچھے چلنا ان دونوں میں ڈفرینس اور فرق یہ ہے جیسے فرض نماز اور نفل نماز، یقیناً نفل نماز اور فرض نماز میں اعلیٰ درجہ فرض نماز کا ہے اور نفل نماز کا درجہ اس سے ادنیٰ درجہ ہے، تو اسی طریقے سے پیچھے چلنا یہ گویا فرض نماز کی طرح ہے اور آگے چلنا نفل نماز کی طرح ہے، اس سے پیچھے چلنا افضل ہے۔ لیکن کندھا دینے کا ارادہ نہ ہو یا کندھا دے چکے ہوں تو خالی چلنا ہے، تو خالی چلنے کے لیے والمشی خلفها افضل، اس کی دلیل بیان فرماتے ہیں لقول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والذی بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق ان فضل الماشی خلفها علی الماشی امامها کفضل المکتوبۃ علی التطوع، یہی جو بھی نور الرضا میں بیان فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق لے کر بھیجا ہے، دین و شریعت جو بالکل برحق ہے اس کو لے کر مبعوث فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنا یہ آگے چلنے والے سے افضل ہے، جیسے کہ فرض نماز کو نفل نماز کے اوپر فضیلت ہے۔ فقال ابو سعید، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی، فرمایا اب رأیک تقول ام شیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ جو بات کہی ہے اپنی رائے سے کہی ہے یا اس بارے میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے؟ فغضب،
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا غصہ آ گیا اور فرمایا وقال لا واللہ بل سمعته غیر مرۃ ولا سنتین ولا ثلاث حتیٰ عد سبعا، فرمایا کہ میں نے یہ بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ سنی ہے۔ اور کیا سنی ہے میں نے کہ پیچھے چلنا یہ افضل ہے۔ لہذا یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تقریباً 7 مرتبہ یہ بات سنی ہے، اس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک بات کہی کہ بھئی ہم تو جنازے میں جاتے ہیں اور ہمارے بڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں مشکاۃ شریف میں بھی روایت ہے اور جہاں بھی فرما رہے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی رأیت ابا بکر و عمر یمشیان امامہا، کہ میں نے ان دونوں بزرگوں کو آگے چلتے ہوئے دیکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے چل رہے ہیں، تو ان کا عمل تو اس کے خلاف ہے اور آپ یہ بات فرما رہے ہیں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی۔ فقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یغفر اللہ لہما، یہ ایک مذاکرہ جو ہے، بات چیت ان دونوں بزرگوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہو رہی ہوگی، تبھی یہ جملہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یغفر اللہ لہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں مشائخ کی، ان دونوں بزرگوں کی، شیخین کی اللہ مغفرت فرمائے۔ لقد سمع ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما سمعتہ، مجھے پورا یقین ہے کہ جس طریقے سے میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے، ان دونوں بزرگوں نے بھی اور ان دونوں حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی سنی ہوگی۔ پھر آگے کیوں چلتے ہوں گے؟ تو اس کی وجہ بیان فرمائے واللہ لخیر هذه الامہ وانہما واللہ لخیر هذه الامہ، اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہے کہ وہ دونوں بزرگ اس امت کے سب سے افضل اور خیر لوگوں میں سے تھے اور یقیناً ہم سے آگے ہیں اور ہمارے اعتبار سے بہت بڑے ہیں وہ۔ پھر آگے چل رہے ہیں تو ممکن ہے کہ انہوں نے امت کے اوپر شفقت کا خیال فرمایا ہوگا، امت کے اوپر نرمی کا خیال فرمایا ہوگا۔ ولکنہما کرہا ان یجتمع الناس ویتضایقوا فاحبا ان یسہل علی الناس، اگر تمام کے تمام لوگ پیچھے ہی چلنا شروع کر دیں اور آگے کوئی نہ چلے اور رش اور مجمع بہت زیادہ ہے، کندھا دینے کی بھی ضرورت ہے اور سب پیچھے چل رہے ہیں، تو پیچھے مجمع ہوگا، آگے کندھے دینے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ اب بتائیے لوگوں پر کتنی تنگی آئے گی، لوگوں پر کتنی تنگی ہوگی۔ تو ان دونوں بزرگوں کی نظر اس پر بھی رہی ہوگی کہ امت کے لیے سہولت کی شکلیں بھی آ جائیں، امت کے لیے آسانی کی شکلیں بھی آ جائیں۔ تو اگر بڑا مجمع ہے اور ہم قید لگا دیں کہ نہیں پیچھے چلنا ہے، آگے چلنے کی گنجائش نہیں ہے، تو پورا مجمع پیچھے چلے گا، تنگی کتنی ہوگی۔ لہذا امت کے اوپر آسانی کے لیے وہ دونوں بزرگ اس راستے کو اختیار فرماتے ہوں گے، اس طریقوں کو اختیار فرماتے ہوں گے کہ کندھا بھی دینے والوں کو کندھا بھی دینا مل جائے اور رش بہت زیادہ ہو، مجمع بہت بڑا ہو، لوگوں پر تنگی نہ ہو، لوگوں پر سہولت ہو جائے، اس وجہ سے وہ آگے بھی چل رہے ہوں گے۔ لہذا ان دونوں بزرگوں کا عمل یقیناً کسی حکمت سے ہوگا، کسی مصلحت سے ہوگا۔ باقی افضل وہی ہے جو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا۔ تو اب خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں اس قسم کی تنگی نہ ہو اور پیچھے چلنے کے اندر بلا تکلف ہم چڑھ سکتے ہوں، تو افضل یہی ہے کہ اگر کندھا ہم دے چکے ہیں تو ہم پیچھے چلیں۔ البتہ کندھا دینے کا ارادہ ہو تو پھر آگے چلنا، کندھا دینا اس کی بھی فضیلت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم آگے لائن میں لگ جائیں، آگے چلے جائیں تو افضل ہے۔ باقی کندھا دے چکے ہیں، اب دوسروں کو موقع دینے کے لیے ہم پیچھے آ رہے ہیں تاکہ دوسروں کو موقع مل جائے، تو پیچھے چلنا یہ افضل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے اوپر جو بھی ہر عمل کا جو عذب ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جنازوں میں جو شرکت کا مقصد ہے عبرت حاصل کرنا، اپنی موت کو یاد کرنا اور وہاں جا کر کچھ اصال ثواب کرتے ہوئے پڑھتے رہنا اور پڑھ کر اپنا وقت وہاں گزار دینا، اللہ مجھ کو اور پوری امت کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر عمل ہمارا سنت کے مطابق صحیح طریقے کے مطابق ہو جائے اللہ، اور قبول فرما لے، اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ صحیح عمل نصیب فرمائے، اخلاص والے عمل نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ پھر آئندہ انشاءاللہ کچھ تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دین کی تمام باتوں پر جو سنے جائے، سنایا جائے، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم۔